فرمائیں کہ صلاۃ السلام جو لوگ عقیدے سے پڑھتے ہیں ان کا بڑا عقیدہ ہے، تو اس کے تھوڑے فضائل بیان کریں کہ وہ لوگ کیوں پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ان کو کیا سکون ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ درود و سلام کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی جو ہے اس غیب بتانے والے نبی پر خوب درود و سلام بھیجو۔ اس سے پہلے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی خوب خوب، خالی یہ نہیں کہا درود بھیجو، وسلموا تسلیما ہے، ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ اب سلام اور صلات بھیجنے کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے، اب اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے، جب بھی آپ حضور پہ درود بھیجنا چاہیں درود بھیجیں۔ اور کتنی احادیث جو فضائل درود پہ مشتمل ہیں، ابھی وقت نہیں ہے ورنہ پوری حدیثیں پڑھ کے ان کے ترجمے جو فضائل ہیں وہ بتائے جا سکتے ہیں۔ اب حضور پہ جو درود پڑھا جاتا ہے، اب یہ اصل میں تو بہت سارا عمدہ بہترین درود عربی میں ہے۔ عرب والوں کو آپ دیکھیں گے درود پڑھتے ہوئے تو آپ دنگ رہ جائیں گے، کس جو ہے انہماک کے ساتھ، کس جو ہے محبت کے ساتھ، کس جو ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ درود و سلام پڑھ رہے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ عرب دنیا سے نکل کر دوسری طرف چلے جائیں، آپ عراق چلے جائیں، ایران چلے جائیں، سنیوں کی بات کر رہا ہوں میں، اور مصر چلے جائیں، ترکی چلے جائیں، آپ یقین جانیں یہاں آپ کو ایسی صوفیاء کی جماعتیں ملیں گی جو باقاعدہ 1,000 500 افراد کھڑے ہو کر ان کے جو بزرگ ہیں جو پیر ہیں وہ ان کو کس طرح جوم کے جو ہے ذکر کروا رہے ہیں کہ سوچ نہیں سکتے۔ اچھا درود و سلام اب اپنے نبی بھی پڑھتے ہیں، اب وہ آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب جیسے ہم بیٹھ کے نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دیکھیں یہ نماز میں بیٹھ کے ہم نے پڑھا، بیٹھ کے پڑھیں۔ نماز جنازہ میں دیکھیں ہم کھڑے ہو کے درود پڑھتے ہیں، تو کھڑے ہو کے پڑھنے اور بیٹھ کے پڑھنے کا ثبوت تو یہ ہماری نمازوں میں، نماز جنازہ میں اور فرض نماز میں موجود ہے۔ فرض نماز میں، سنتوں میں، نوافل میں، بھائی جب تک السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ نہیں پڑھیں گے نماز ہی نہیں ہوگی۔ قاعدہ اولا اور قاعدہ ثانیہ دونوں میں یہ پڑھنا واجب ہے، تو درود و سلام دونوں ہیں وہاں پہ۔ اب نماز سے ہٹ کر دیکھیں ایک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، یہ بھی درود ہے۔ یہ سمجھیں مختصر ہے۔ اب یہ بعض ایسے لوگ بھی جن کو میں جانتا ہوں 1.25 کروڑ مرتبہ پڑھتے ہیں، کتنی کثرت سے۔ ایک ہے انفرادی طور پہ درود پڑھنا، وہ بھی درست ہے، جتنا پڑھیں گے اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے۔ اردو میں ایک محاورہ کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہا یا رسول اللہ میں دعا مانگتا ہوں تو آپ پہ کتنا درود پڑھوں؟ 1 حصہ درود پڑھوں، 3 حصے دعا مانگو۔ حضور نے فرمایا تمہاری مرضی ہے، جتنا درود پڑھو گے اتنا تمہارے لیے فائدہ، اتنا تمہارے لیے اچھا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے کیوں نہیں کروں کہ 2 حصے دعا مانگوں، 2 حصے درود پڑھوں؟ حضور نے فرمایا تمہاری مرضی ہے، جتنا درود پڑھو گے اتنا تمہارے لیے اچھا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں نہیں کروں کہ 3 حصے آپ پہ درود پڑھوں، 1 حصہ دعا مانگوں؟ حضور نے فرمایا جتنا پڑھو گے اتنا تمہارا فائدہ ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے کیوں نہیں کروں کہ میں آپ پہ درود ہی پڑھوں، درود و سلام ہی پڑھوں؟ حضور نے فرمایا اگر تم نے یہ درود و سلام پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیا، اللہ تعالیٰ تمہارے دین دنیا کے سارے کام بنا دے گا۔ درود و سلام کی برکت۔ ایک ہے انفرادی طور پہ پڑھنا، صحابہ نے انفرادی طور پہ بھی پڑھا ہے، اجتماعی طور پہ بھی پڑھا ہے، تابعین نے، تبع تابعین نے اسی طرح انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ ایسے بزرگ گروہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ درود و سلام کی کتابیں مرتب کی ہیں۔ دلائل الخیرات شریف ایک درود کی کتاب ہے جو بزرگ اور علماء کے یہاں معمول ہے اس کا پڑھنے کا۔ اچھا ایک ہے دوسرا اجتماعی درود، جس طرح لوگ بیٹھے ہیں، محفل ہوئی ہے، پہلے تلاوت ہوئی ہے، پھر نعت پڑھی گئی ہے، پھر بیان ہوا ہے، پھر اس کے بعد اٹھ کے سارے اجتماعی طور پر 100 آدمی ہیں یا 2000 ہیں کھڑے ہو کر درود پڑھتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہماری میمن جامع مسجد میں بھی جمعے کے دن جب درود پڑھتے ہیں تو مدینہ المنورہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں جب کوئی شخص انفرادی یا اجتماعی طور پر درود پڑھ رہے ہوں گے تو ایسے فرشتے ہیں جن کو سیاحین کہا جاتا ہے، ان کا کام صرف یہ ہے
کہ جہاں پہ کوئی درود پڑھ رہا ہے وہ اس کا درود، اس کا نام، اس کے والد کا نام، اس کے قوم قبیلے کا نام سیدھا جا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں جس کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے وہ آپ پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو۔ تو یہ فرشتے بھی مقرر ہیں، یہ فرشتے اس لیے مقرر ہیں کہ یہ درود شریف کے اعزاز اور اکرام کے لیے۔ ایک اور حدیث، حضور کے روضہ انور پہ ایک فرشتہ مقرر ہے، یہ حدیثوں میں ہے اور ہم نے نہیں غیروں نے بھی لکھا ہے۔ وہ فرشتہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو روئے زمین کے لوگوں کے سننے کی قوت عطا کر دی ہے۔ وہ چاہے مشرق میں درود پڑھنے والا ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، جب وہ حضور پہ درود پڑھتا ہے وہ فرشتہ سنتا ہے۔ یہ سننے کی قوت اللہ نے دی ہے۔ وہ فرشتہ سننے کے بعد اس شخص کا نام لے کے، اس کے والد کا نام لے کر، اس کے قوم قبیلے کا نام لے کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں جس کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے وہ آپ کو سلام عرض کر رہا ہے۔ یہ فرشتے کی سماعت کا عالم ہے۔ روئے زمین پر اگر کروڑوں افراد بھی پڑھ رہے ہوں گے نا، سب کو برابر سن رہا ہے وہ، تو بتاؤ جو حضور کے روضے پہ خادم ہے اس کی سماعت کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کی سماعت کا کیا عالم ہوگا۔ اور دوسرا، روئے زمین پر جو کوئی شخص محبت سے درود پڑھ رہا ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں۔ تو درود پڑھنے کے فوائد، ثمرات دینی اور دنیاوی، جیسے میں نے ابھی ایک ہی حدیث سنائی ہے، اس پہ تو اتنے فضائل ہیں احادیث میں کہ تصور نہیں کر سکتے۔ تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت کا خاصہ ہے، روئے زمین پر جہاں بھی ہے، خاص طور پہ ترکی میں کتنے آپ وہ ہزار ہزار کھڑے ہو کے اجتماعی طور پر ذکر بھی کرتے ہیں اور درود بھی، اور یا نبی سلام علیہ کا یہ والا بھی عرب بیٹھ کے بھی وہاں پہ وہ تو کرتے ہیں، ان کو تو کوئی روکتا نہیں، ان کو کوئی نہیں روکتا۔ ان کو کوئی نہیں روکتا حضرت، وہ ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں واقعی اتنا ماحول بنا کے۔ میں تو جب گیا عمرے پہ تو میں نے کہا چلیں ان کے ساتھ ہی جا کے کھڑا ہو جاؤ، تو وہ الگ ہی ایک روحانیت ہے، ایک سکون ہے، اور ان کے ساتھ مل کر درود و سلام پڑھنے کا مزہ ہی دوبالا اور لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو صوفیہ ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں بھائی سب کوئی درود ہے، یعنی عبادات کرتے ہیں وہ، مگر اس کو ایک زندگی کا عقیدے سے پڑھتے ہیں وہ۔ ہمارے بھی اہل سنت و جماعت میں جتنے بھی ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، جمعہ ہوتا ہے، عیدین ہوتے ہیں، آخر میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیہ کا، خیر البشر پہ وہ والا جتنا سلام پڑھا جاتا ہے، کس پیار سے، محبت سے، عقیدت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنا بھی ہم کثرت سے سلام پڑھیں گے اتنا ہمارے لیے برکت ہے، دین دنیا ہماری بہتر ہوگی، کاروبار ہمارے اچھے ہوں گے، ہماری اولادیں اچھی ہوں گی، اس کی برکتیں سمجھیں ذات پہ، گھر پہ، صوبے پہ، ملک پہ مرتب ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اہل سنت و جماعت وہ تو مشہور ہی اسی سے ہیں کہ بھئی درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ سلام پڑھنے والے ہیں۔ اذان سے پہلے سلام پڑھتے ہیں، اذان کے بعد پڑھتے ہیں، اقامت سے پہلے پڑھتے ہیں، جمعے کے دن پڑھتے ہیں، بڑی راتوں میں پڑھتے ہیں، ہر محفل میں پڑھتے ہیں، عیدین میں پڑھتے ہیں، جہاں جہاں جاتے ہیں درود و سلام تو اہل سنت کا خاصہ ہے۔ بہت فضائل ہیں، بہت برکات ہیں۔ کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو اتنی احادیث سنائیں گے، دنگ رہ جاتے ہیں سن کے لوگ، اتنے فضائل سوچ نہیں سکتے۔